فیضان جامعہ رضویہ ریاض العلوم آل نبی اولاد علی فخر السادات حضرت علامہ قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کی شاگرد رشید حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی غلام محی الدین چشتی ریائی صاحب آپ سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں. وعلى آله وأصحابه أولي العزة والصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. حبیب اللہ پڑھ لیں پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے. پڑھ لے سارے. جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا بلا باغ دنیا کو وہ کیا کرے گا. مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے بلا باغ دنیا کو وہ کیا کرے گا. مدینے میں جس کو کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے حکومت ملی ہے. میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں مجھے یار کا ستانہ ملا ہے. میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں مجھے یار کا ملا ہے. پڑھ لے سارے. جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے. اور نمازیں پڑھے جا اذانیں دیے جا شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا سجدے کیے جا. پر ذہن میں بٹھا لے نمازیں اسی
اذان اسی کی جسے پنجتن کا گرانا ملا ہے، نماز اسی کی اذان اسی کی جسے پنجتن کا۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت گرائے رونق عزم علم و عرفان فخر و سعادت خانوادہ علم و حکمت گلے گلشن سیدہ زہرا پیر طریقت رہبر شریعت پیرزادہ سید مظلوم حسین شاہ صاحب ادام اللہ فیوزکم فخر و سعادت خانوادہ علم و حکمت پیرزادہ سید کرامت حسین شاہ صاحب دامت برکاتکم القدسیہ محترم المقام فخر و سعادت خانوادہ علم و حکمت پیرزادہ سید امین حسین شاہ صاحب ادام اللہ فیوزکم فخر و سعادت پیرزادہ سید اقرار حسین شاہ صاحب سید نجف شاہ صاحب جتنے بھی سادات گرامی قدر تشریف فرما ہیں سارے میرے سر کے تاج ہیں۔ خطیب اہل سنت حضرت محترم علامہ غلام شبیر قادری صاحب دامت برکاتکم القدسیہ محترم المقام جناب محترم حضرت علامہ قاری کامران قریشی صاحب دیگر جتنے بھی میرے آقا کے غلام تشریف فرمائے حضرت علامہ اویس صاحب۔ دوستان گرامی قدر وقت کے دامن میں بالکل بھی گنجائش نہیں ہے، میں صرف حاضری کے لیے آیا ہوں۔ بڑے بڑے حاضریاں ابھی موجود ہیں، آنے والی ہیں، قبلہ علامہ صاحب ہیں اور عادل قریشی صاحب غالباً نعت خان ہیں اور قبلہ فخر و سعادت خانوادہ علم و حکمت پیرزادہ سید امتیاز حسین شاہ صاحب ان کا بھی خطاب آپ سماعت فرمائیں گے۔ وقت کے دامن میں بالکل بھی گنجائش نہیں ہے کہ میں دو چار باتیں آپ کے گوش گزار کروں۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ پیار سے بولیں تھوڑا جا جمود اٹاسو تانجے اس نیندر دور ہو گئے، ذرا پیار نہ بولو سبحان اللہ۔ میرا کریم اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت آسان سا اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے۔ پیار سے بولیں یہ کلام میرا نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا نہیں ہے، کسی مولوی کا نہیں ہے، کسی مفسر کا نہیں ہے، کسی محقق کا نہیں ہے، کائنات کا مالک کہتا ہے اے میرے بندوں ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جانا جو یہ کہیں نبی کی عزت معاذ اللہ فلاں فلاں سے تشبیہ دی گئی۔ بندے اولیاء اللہ کی تشبیہات کم کر کے بیان کرنے والا ہو، کائنات کے مالک نے کہا ہے عزتیں اللہ کے لیے ہیں، میں عزت والا ہوں، میں رب کہتا ہوں کسی منکر کی بات پہ نہ جانا، میں رب کہتا ہوں میں نے عزتیں بانٹی ہیں، عزتیں میں نے رسول کو دی ہیں، رسول کے نوکروں کو بھی عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے معنی کرنے والے نے یوں کیا ہے، تقابل بیان کیا ہے کہ اللہ کے سامنے نبی کی عزت، اولیاء کی عزت، غوث اعظم کی عزت، اس نے عجیب و غریب تشبیہ میں اتنی پاک محفل میں وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا کہ فلاں فلاں کے برابر ہے۔ میں نے کہا کم وقت تجھے سمجھ ہی نہیں آئی، قرآن پڑھ لیتا تجھے کائنات کے مالک کا خطاب مل جاتا، اور ذلیل چوڑا چمار ہے یا نبی کا دشمن ہے اور نبی کا جو نوکر ہو جاتا ہے کائنات کا مالک عزتیں اس کے قدموں میں ڈال دیتا۔ جسے مل گیا کملی والے
کا دامن اسے دو جہاں کا جسے مل گیا کملی والے میں سگڑے شریف نہ پٹا بھی پٹا تو سن نہ تھا لکھ سی کتھا بھی لوگ ملی تو نہ پڑھ سن تو پھر کتا پڑھ سن جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے تو ہے بلا باغ دنیا کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے۔ توجہ کرنا نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، قرآن پڑھنے والے، مصطفیٰ کے غلاموں کی محفل میں بیٹھنے والوں، ذرا غور سے سننا، عزتیں اس کے لیے ہیں جس نے کملی والے کا دامن تھاما ہے، اور وہ ذلیل ہوا ہے جس نے رسول اللہ کو چھوڑا ہے۔ دنیا میں بھی ذلیل، آخرت میں بھی ذلیل، قبر میں بھی ذلیل۔ یوں تو مکہ مکرمہ کے شہر والے اسے ابو الحکم کہتے تھے، حکمت کا باپ کہا جاتا تھا، لیکن نبی کے مقابلے میں آیا، آمینہ کے لال نے فرمایا اور اسے ابو الحکم کہنے والوں یہ حکمت کا باپ نہیں ہے بلکہ ابو جاہل ہے، یہ جہالت کا باپ ہے، کیونکہ حکمت اسے ملتی ہے جو کملی والے کا نوکر بن جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ آؤ نہ میں تمہیں بتاؤں حکمت کسے ملی ہے۔ حضرت علامہ باقری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فتوح الشام کے اندر فرماتے ہیں، شام کا ایک قلعہ ایسا آیا جہاں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جا کے ڈیرا لگایا، مسلمانوں کا لشکر کھڑا ہوا، پادری نے اندر سے خط لکھ کے بھیجا، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے یہ قلعہ فتح کرنے کے لیے محمد کا خلیفہ ثانی آئے گا، ہم اس کی نشانیاں بھی جانتے ہیں، اسے بلاؤ، ہم اس کا چہرہ دیکھیں گے، بغیر لڑے تمہارے حوالے کر دیں گے، اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ دور سیدنا فاروق اعظم کا تھا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھا، خط مدینے میں پہنچا، آمنہ کے لال کے غلام خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے نکلتے ہیں، اور 23 لاکھ مربع میل کا اکیلا حاکم جب نکلتا ہے تو انداز یہ نہیں ہے کہ 50-60 گارڈ ساتھ لیے ہوں یا 50-60 سواریاں ساتھ لی ہوں۔ وقت کا امیر المؤمنین نکلتا ہے، ایک سواری لیتا ہے، ایک غلام لیتا ہے، مدینے سے نکلتا ہے، شام پہنچ جاتا ہے۔ یہ بھی بتا دیا ضمناً کہ گارڈ زیادہ رکھنے نال اس طرح نہیں ہونیاں، جس بندے کے ساتھ زیادہ گارڈ ہوں، زیادہ پروٹوکول ہو، آگے پیچھے گاڑیاں چلتی ہوں، عزتیں اس کا نام نہیں ہے۔ اچھی بولو۔ سیدنا فاروق اعظم مدینہ سے نکلتے ہیں، ایک سواری ہے ساتھ، ایک غلام ہے ساتھ، اور معاہدہ یہ کیا کہ 3 میل میں سفر کروں گا سواری پہ بیٹھ کر، تو مہار پکڑے گا، پھر 3 میل مہار امیر المؤمنین پکڑے گا اور سواری پہ غلام بیٹھے گا۔ پیار سے بولیں، یہ بات کمال کی ہے کہ نہیں؟ اتنا لوگ ڈرائیور رکھی کننے اس غریب نہ گال کیوں کرنے کہ یاری اس قدر کا مجھ سے چھوٹا ہے تو میں بات نہیں کرتا، میرا لیول لو ہو جاتا ہے۔ تو وقت کا امیر المومنین، توجہ کرنا،
یہ بھی کمال کی بات ہے کہ 3 میل سفر کرنا، پھر غلام کو بٹھانا، پھر خود بیٹھنا، لیکن یہ اس سے بڑی کمال کی بات ہے جب شہر میں دخول کا وقت آیا، قبر قریب آیا، تو باری آ گئی غلام کے سوار ہونے کی، آقا کے مہار پکڑنے کی۔ اچھی بولو۔ غلام نے عرض کیا کہا آپ سواری پہ بیٹھ جائیں، لوگ برا محسوس کریں گے، اچھا نہیں لگتا امیر المؤمنین مہار پکڑ کے آگے جا رہا ہو۔ توجہ کرنا نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، امیر المؤمنین نے یہ نہیں کہا او میں عزتیں سواری پہ بیٹھ کے ملتی ہیں، کہا نہیں او بندہ خدا بیٹھ جا سواری پہ، او میں نے ان کو حساب نہیں دینا، میں نے قبر میں مصطفیٰ کا مکھڑا تکنا ہے، رب کے سامنے جواب دینا ہے۔ داروں کے سامنے عزت بنانے کا کوئی مقصد نہیں ہے، بلکہ جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ توجہ کرنا، حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم سواری کی مہار پکڑے ہیں اور غلام اونٹ پہ بیٹھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وقت کا بادشاہ ہے تو پورا ملک جو ہے نا وہ داؤ پہ لگ جاتا ہے اپنی عزت بنانے کے لیے۔ ادھر عیسائیوں کی فوجیں کھڑی ہیں، ادھر مسلمانوں کی کھڑی ہیں، استقبال ہو رہا ہے کہ امیر المؤمنین آ رہے ہیں۔ لازمی بات ہے اس وقت کا وہ قلعے کا بادشاہ تھا، گورنر تھا، اس نے پھولوں کا انتظام کیا ہوگا۔ بھائی امیر المؤمنین صلح کرتا ہے تو بندہ پھر اگلے کو پروٹوکول تو دیتا ہے نا۔ تو جب حضرت امیر المؤمنین داخل ہوئے مہار پکڑے ہوئے تو وہ حضرت ابو عبیدہ کے پاس چلا گیا، اس نے کہا او یہ تیرا امیر المؤمنین ہے، یہ کالا حبشی غلام جو اونٹ پہ بیٹھا ہے، اگر یہ تمہارا امیر المؤمنین ہے تو پھر کٹو تلواریں تیار ہو جاؤ لڑنے سے۔ اور اس سے سونا تو اس کا غلام ہے جو مہار پکڑ کے آ رہا ہے، مہار پکڑ کے آنے والا غلام اس کا سونا ہے، اور یہ اونٹ پہ بیٹھا ہوتا تو پھر بھی بات بنتی تھی، یہ کالا حبشی غلام تمہارا آقا ہے۔ تو حضرت امیر المؤمنین مہار پکڑے آ رہے تھے، حضرت ابو عبیدہ نے کہا نہیں تو نے غلط پہچانا ہے، اونٹ پہ بیٹھا ہوا امیر المؤمنین نہیں ہے، مہار پکڑ کے داخل ہونے والا امیر المؤمنین، مہار پکڑ کے آنے والا۔ وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو کہ غلام نا کا پر ہے، وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو کہ غلام نا کا پر ہے، تو امام چل رہا ہے کہ غلام نا کا پر ہے، تو امام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، اور تیرا آستا سلامت میرے طیبہ والے آقا، تیرا آستا سلامت میرا کام چل رہا ہے۔ امیر المؤمنین شہر میں داخل ہوئے، ایک اندازہ کر سکتے ہیں آپ، عام سا ہمارے جیسا نجمہ مولوی کسی محفل میں چلا جائے، کسی کا مہمان تو لوگ آ ڈالتے ہیں، کبھی کبھی پھول بھی چھڑکتے ہیں، تو امیر المؤمنین گئے ہوں گے، پیار سے بولے نا، اچھی بولو، اے ہن
کلیجے سے لگنے نکال جڑی میری مقصودی بات ہے وہ میں کرنے لگا ہوں. علامہ باقری نے فتوح الشام کے اندر اسے لکھا ہے. محدثین کی ایک جماعت مورخین کی لکھ دی ہے اسے. حضرت سیدنا فاروق اعظم اس پروٹوکول میں شہر میں داخل ہو رہے ہیں. لوگ پھول برسا رہے ہیں. ادھر نعرہ تکبیر بلند ہو رہا ہے. عظمتوں کے ترانے گائے جا رہے ہیں. وقت کا امیر المؤمنین جب لوگوں سے ملتے ملتے سپاہ سالارے قافلہ ناموس رسالت مجاہد اسلام حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے جب ملاقات کرتے ہیں آپ کے گلے میں باہیں ڈال کر رونے لگ گئے. ہچکی بن گئی. آپ تڑپ کے کہنے لگے ابو عبیدہ اور یہ عزتیں ہمارا کمال نہیں ہے, یہ عزتیں کملی والے کے جوڑوں کا صدقہ ہے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. ان پڑھ لینا ہے جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے جہاں کا خزانہ ملا ہے. بلا باغ دنیا تو وہ کیا کرے مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے. جو نبی کا غلام ہو جاتا ہے اللہ اسے عزتیں دے دیتا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تڑپ گئے. کہنے لگے ابو عبیدہ او ہم تو ذلیل لوگ تھے, مکے والوں کو کوئی عزتیں نہیں دیتا تھا. 4 دنگ عالم میں او میں فاروق تو وہ ہوں, عمر تو وہ ہوں کہ میرے باپ خطاب نے ایک گھاٹی میں کھڑے کر کے مجھے 5 اونٹ دیے تھے کہ انہیں ایک قطار میں لگا لے. میں ایک قطار میں سیدھا کرتا, دوسرا قطار سے ہٹ جاتا, اسے سیدھا کرتا, تیسرا ہٹ جاتا, اسے سیدھا کرتا, 5واں ہٹ جاتا. مجھے میرے باپ نے مارا تھا. او فاروق اعظم تو اس شان والا ہے, او 5 اونٹ لائن میں نہیں لگتے تھے. آج شرق سے لے کر غرب تک انسان نہیں, او جانور نہیں, درندے بھی ایک لائن میں لگے ہوئے ہیں. کمال میرا نہیں ہے, کمال آمنہ کے لال کا ہے. اگر صحابہ کہہ رہے ہیں ہمیں عزت کملی والے کے جوڑوں کا صدقہ ملی ہے, تو کوئی آج کا مولوی کہے میں خود ڈائریکٹ جا کے اللہ سے لے لوں گا, مجھے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے, تو اسے کہنا پڑتا ہے بندہ خدا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے. کملی والے کی محفل میں بیٹھنے والے بھی کہہ رہے ہیں عزتیں بانٹتا ہے تو رب نبی کے قدموں کا صدقہ بانٹتا ہے. جو رسول اللہ کا نہیں ہے کائنات میں اس کی عزت نہیں ہے. ابو جہل ابو الحکم ہوتے ہوئے ابو جہل بن گیا. ابو لہب میرے آقا کا چچا تھا, لعنتی ہو گیا. پوری صورت اس کے جو ہے نا مذمت میں اتر آئی. عتبہ و شیبہ ولید یہ لوگ مکے کے سردار تھے, یہ سمجھتے تھے کہ جسے ہم عزت دیں گے وہ عزت والا ہے. کملی والے نے بتایا ہے عزت والا وہی ہے جو کملی والے کے قدمی لگا ہے. وگرنہ بلال حبشی وہ ایسا غلام ہے جو سارا دن بنو امیہ کے
امیہ کے سر پہ چھتری رکھ کے کھڑا رہتا ہے، کوئی یہ بھی نہیں کہتا بلال آجا میرے ساتھ بیٹھ لے، پانی پی لے، کھانا کھا لے، کوئی ساتھ بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے، عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر ایک وقت آیا بلال مصطفیٰ کے قدمی لگ گیا۔ میں یہی بات کر کے ختم کرتا ہوں، امیہ نے سودا لینے بھیجا بازار مکہ میں، کہتے ہیں میں مکہ میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ ایک جوان کے گرد لوگ جمع ہیں، وہ بڑی پیاری پیاری باتیں کر رہا ہے، یوں میں قریب سے گزرنے لگ گیا، اس کی بات کان پہ پڑی، قدم رک گئے، میرے دل میں خیال آیا اور دیکھوں تو صحیح نا، جو بولتا اتنا سونا ہے وہ دکھتا کتنا سونا۔ ککھ سواد نہ مصری اندر، او ککھ سواد نہ مصری اندر، او یارو کھنڈا بھی چکھ جٹھیاں، ساریاں چیزاں نالوں او گلا سجن دیا مٹھیاں، مصطفیٰ کے کانوں میں پڑی، پاؤں رک گئے، اڑ گیا، دیکھا تو صحیح یہ کون ہے، کیا باتیں کر رہا ہے، اس کا چہرہ کیسے ہے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، کہتے ہیں میں نے پہلے پانی تھی، جب چہرہ دیکھا تکتا ہی رہ گیا، آنکھ رک گئی، بات کرتا تھا یوں لگتا تھا منہ سے پھول جڑ رہے ہیں۔ عالم چشتی نے کہا کہ میرا یار نے جٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، او ادھی راتی دن چڑھ آوے، جے او مکھ تو نقاب ہٹاوے، جے او جاوے سیر کرنو سارا گلشن سیس نواوے، جے او پاوے ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ پھلاں تو بد جاوے، بجلی ڈردی لشکن مارے مطبع ادبی ہو جاوے، آزم ایڈا سونا ماہی او میں نو کدرے نظر نایا۔ کہتے ہیں رکے، رسول اللہ کہہ رہے تھے لوگوں عورتوں پہ ظلم نہ کرو، بچوں کو ذلیل نہ کرو، بچوں کے ساتھ جو ہے نا زیادتی نہ کرو، انہیں عزت دو، یہ غلام تم میں سے ہیں، تمہارے باپ کی اولاد ہیں، یہ ان سے ناروا سلوک نہ کرو، تم سے پوچھا جائے گا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں جب بات ختم ہوئی چاہیے تو یہ تھا لوگ ہاتھ چوم لیتے، لوگ قدموں میں گر جاتے، ان کی باتیں اتنی سونی تھی، لیکن میں نے دیکھا کسی نے پتھر مارا، کسی نے گالی دی، لوگ چلے گئے، بلال بیٹھ گئے۔ رسول اللہ نے پوچھا او حبشی غلام تو کیوں بیٹھ گیا ہے؟ کہنے لگا سونیا ہاتھ آگے کرے، میں آپ کا نوکر بننے کے لیے آیا۔ دن پورا گزر گیا، کہتے ہیں میں دن پورا باتیں سنتا رہا، مصطفیٰ بولتے رہے، شام ہو گئی یاد ہی نہیں رہا، مالک نے بھیجا تھا سودا لینے کے لیے، ادھر شام ہوئی، حضرت بلال واپس چلے گئے، سودا بھی نہیں لیا۔ امیہ کہنے لگا بلال کدھر رہ گیا تھا، سارا دن گزار دیا، سودا بھی نہیں لایا، شام کر دی، کدھر چلا گیا تھا؟ بلال عرض کرنے لگے امیہ گیا تو سودا لینے تھا، دل بازار محمد میں بیچ کے آ گیا، دل بیچ کے آ گیا ہوں۔ امیہ کہنے لگا کیا کہتا ہے؟ کہا جو محمد نہیں ہے، جو نبوت کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، میں تو اس کا صحابی بن گیا ہوں۔ ایک آخری تو پھر ختم، پیار نہ بولو سبحان اللہ۔ محمد کہا غلام میرا ہے،
खरीदा तुझे मैंने है और मोहम्मद की नौकरी करेगा तू, छोड़ दे कलमा। मारने लग गया, तपती रेत पर अंगारों पर लिटाकर ऊपर पत्थर रखता। मुहद्दिसीन कहते हैं चर्बी पिघलती और अंगारों पे पड़ती, अंगारे सर्द होते, लेकिन बिलाल की जबान पर एक ही जुमला होता, अहद। उमैया अब मुझे कुछ न कहना। वो शेर किस तरह पावे, अग ते यार लटाल मेरे पैराइठ में खातू लाल है, मैं कलमा नहीं छड़ना। हजरत बिलाल हबशी कहते हैं उमैया मार ले तू जितना मार सकता है, याद रखना ये जिस्म तेरे कब्जे में है, दिल मोहम्मद के कब्जे। वो बिलाल जिसे साथ बिठाने के लिए कोई तैयार नहीं था, जब मुस्तफा के गुलाम हुए, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठे, आमिना के लाल ने फरमाया बिलाल तेरी क्या शान है, मैं अर्श पे था तू मदीने में चल रहा था, तेरी कदमों की आहट में अर्श पे सुन रहा था। जिसे मिल गया उसे दो जहां का खजाना मिला। एक दफा हाथ भी सारे उठ जाए ना। जिसे मिल गया लिवाले कदामल, उसे दो जहां का खजाना मिला है। बला बाग दुनिया को वो क्या करेगा, मदीने में जिसको ठिकाना